اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد۔ دوستو، صحابہ کرام کے لیے دریاؤں سمندروں کا مسخر ہونا، اس موضوع کا آج انشاءاللہ دوسرا حصہ ہوگا۔ دوستو، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ صحابہ کرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، جو قرآن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا، صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی اسی قرآن پہ، اسی سنت پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ گزاری ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہ معلومات ہونا چاہیے کہ ہمارے صحابہ نے دین کے لیے کتنی قربانیاں دی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کی بدولت دنیا کے جتنے بھی مخلوقات ہیں صحابہ کرام کے تابع کی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس امت میں 3 باتیں پائی ہے، پھر اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی ہے۔ اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا اور حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ میں بھی اس غزوہ میں گیا تھا۔ جب ہم غزوہ کی جگہ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ دشمن کو ہمارا پتہ چل گیا تھا اور وہ پانی کے تمام نشان مٹا کر وہاں سے جا چکا تھا۔ گرمی پڑ رہی تھی اور پیاس کے مارے ہمارا اور ہمارے جانوروں کا برا حال ہو گیا تھا، اور جمعے کا دن تھا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور ہمیں آسمان میں بادل کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کی قسم، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج دی اور ایک بادل ظاہر کر دیا، اور وہ بادل اتنے زور سے برسا کہ سارے نالے، تالاب اور وادیاں پانی سے بھر گئی، اور ہم نے خود پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں اور برتنوں کو بھر لیا۔ پھر ہم اپنے دشمن کے پاس پہنچے۔ وہ لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر خلیج پار کر کے سمندر میں ایک جزیرے میں جا چکے تھے۔ اس خلیج کے کنارے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ سے اللہ کو پکارا، یا علی یا عظیم یا حلیم یا کریم۔ پھر ہم سے کہا، اللہ کا نام لے کر اس سمندر کو پار کرو۔ چنانچہ ہم وہ سمندر پار کرنے لگے۔ ہمارے جانوروں کے کھر بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم نے دشمن کو جا لیا۔ ہم نے انہیں قتل بھی کیا اور گرفتار بھی کر لیا دشمنوں کو، اور انہیں غلام بھی بنایا۔ اس کے بعد ہم پھر اسی خلیج کے کنارے پر آئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کو پھر انہی ناموں سے پکارا، اور ہم پھر اس خلیج کو اس پار کرنے لگے کہ ہمارے جانوروں کے کھر گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت سہم بن منجاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم حضرت علی بن حضرمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ غزوے میں گئے، پھر سارا واقعہ ذکر کیا اور دعا میں یہ الفاظ ذکر کیے، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم۔ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے راستے میں اور تیرے دشمن سے لڑنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ ہمیں ایسی بارش عطا کر جس سے ہمارے پینے اور وضو کے پانی کا اہتمام ہو جائے، اور جب ہم اسے چھوڑ کر جائے تو ہمارے علاوہ اور کسی کا اس میں حصہ نہ ہو،
اور سمندر کی دعا میں یہ الفاظ ہے، اور ہمارے لیے اپنے دشمن تک پہنچنے کا راستہ بنا دے۔ ابو نعیم کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمیں لے کر سمندر میں گھس گئے۔ جب ہم اندر گئے تو پانی ہماری سواریوں کے نمدوں تک بھی نہیں پہنچا، اور ہم دشمن تک پہنچ گئے۔ اور ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اور ابن کثیر نے الہدایہ میں یہ قصہ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے لیے بھیجا، اور اس میں یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ جن اونٹوں پر لشکر کا زاد سفر اور خیمے اور پینے کا پانی لدا ہوا تھا، وہ سارے اونٹ سامان سمیت بھاگ گئے تھے، اور پھر خود ہی سامان سمیت آ گئے تھے۔ اور یہ قصہ بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پڑاؤ کی جگہ کے ساتھ ہی صاف شفاف خالص پانی کا حوض پیدا فرما دیا۔ اور یہ بھی ذکر کیا کہ ان حضرات نے مرتدین سے جنگ کی۔ ابن کثیر نے یہ قصہ یوں ذکر کیا ہے کہ حضرت اعلیٰ نے مسلمانوں سے کہا، آؤ بحرین جزیرے کے علاقے دارین چلتے ہیں تاکہ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کرے۔ اس پر سارے مسلمان فوراً تیار ہو گئے۔ وہ ان مسلمانوں کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ پہلے تو ان کا خیال ہوا کہ کشتیوں کے ذریعے دارین کا سفر کر لے، لیکن پھر یہ سوچا کہ سفر کافی لمبا ہے، کشتیوں میں جاتے جاتے دیر لگ جائے گی، اتنے میں اللہ کے دشمن وہاں سے آگے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے گھوڑے کو لے کر سمندر میں گھس گئے۔ یا ارحم الراحمین، یا حکیم، یا کریم، یا احد، یا صمد، یا حی، یا محیی، یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت یا ربنا۔ اور لشکر کو بھی حکم دیا کہ وہ یہ دعا پڑھتے ہوئے سمندر میں گھس جائے۔ چنانچہ انہوں نے بھی ایسا کیا، اور اسی طرح اللہ کے حکم سے ان سب کو لے کر حضرت اعلیٰ خلیج کو پار کر گئے۔ وہ سمندر میں نرم ریت جیسی جگہ پر چل رہے تھے جس پر اتنا کم پانی تھا کہ اونٹوں کے پاؤں بھی نہیں ڈوبتے تھے، اور وہ پانی گھوڑوں کے گھٹنوں تک بھی نہیں پہنچ رہا تھا۔ یہ سفر کشتی میں ایک رات ایک دن میں طے ہوتا تھا، لیکن حضرت اعلیٰ نے سمندر پار کیا اور جزیرے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دشمن سے جنگ کی اور ان پر غلبہ حاصل کیا اور ان کا مال غنیمت سمیٹا، اور پھر اپنی پہلی جگہ واپس بھی آ گئے۔ اور یہ سارے کام صرف ایک دن میں ہو گئے۔ حضرت ابن رفیل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بحر سیر قریب والا شہر تھا اور دریائے دجلہ کے پار دور والا شہر تھا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بحر سیر کو فتح کر کے اس میں پڑاؤ ڈال لیا تو انہوں نے کشتیاں تلاش کی تاکہ لوگ دریا دجلہ پار کر کے دور والے شہر جا سکے اور اسے فتح کر سکے، لیکن انہیں کوئی کشتی نہ مل سکی کیونکہ ایرانی لوگ تمام کشتیاں سمیٹ کر وہاں سے لے جا چکے تھے۔ چنانچہ مسلمان سفر مہینے کے کئی دن بحر سیر میں ٹھہرے اور حضرت سعد کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے رہے کہ کشتیوں کے بغیر ہی دریا پار کر لیا جائے، لیکن شفقت کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو ایسا کرنے نہیں دیتے تھے۔ پھر وہاں کے کچھ اعجمی کافروں نے آ کر انہیں دریا پار کرنے کے لیے وہ گھاٹ بتایا جو وادی کی سخت جگہ پہنچا دیتا تھا، لیکن حضرت سعد تردد میں پڑ گئے اور اس گھاٹ میں سے جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں دریا کا پانی چڑھ گیا۔ پھر حضرت سعد نے خواب دیکھا کہ دریا میں پانی بہت زیادہ چڑھا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں کے گھوڑے دریا میں گھسے ہیں اور پار ہو گئے ہیں۔ اس خواب کو دیکھ کر انہوں نے دریا پار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور لوگوں کو جمع کر کے بیان کیا، اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تمہارا دشمن اس دریا کی وجہ سے تم سے محفوظ ہو گیا ہے، تم لوگ تو ان تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن وہ لوگ جب چاہے کشتیوں میں بیٹھ کر تم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تمہارے پیچھے ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے تم پر حملے کا خطرہ ہو۔
میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ دریا پار کر کے دشمن پر حملہ کیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے بیک زبان کہا آپ ضرور ایسا کرے، اللہ ہمیں اور آپ کو ہدایت پر پکا رکھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دریا پار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا آپ لوگوں میں سے کون اس بات کے لیے تیار ہے کہ پہل کرے اور دریا پار کر کے گھاٹ کے دوسرے کنارے پر قبضہ کرے اور اس کنارے کے دشمن سے حفاظت کرے تاکہ دشمن مسلمانوں کو اس کنارے تک پہنچنے سے روک نہ سکے۔ اس پر حضرت عاصم بن عمرو رضی اللہ عنہ فوراً تیار ہو گئے اور ان کے بعد اور 600 بہادر آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر بنایا۔ حضرت عاصم ان کو لے کر چلے، پھر دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر اپنے ساتھیوں سے کہا آپ میں سے کون میرے ساتھ چلنے کو تیار ہے تاکہ ہم گھاٹ کے پرلے کنارے کو دشمن سے محفوظ کر لیں۔ اس پر ان میں سے 60 آدمی تیار ہو گئے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھے لوگوں کو گھوڑوں پر اور آدھے لوگوں کو گھوڑیوں پر بٹھایا تاکہ گھوڑوں کے لیے تیرنے میں آسانی رہے۔ پھر وہ لوگ دجلہ میں داخل ہو گئے اور دریا کو اللہ کی مدد سے پار کر لیا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے گھاٹ کے پرلے کنارے پر قبضہ کر کے محفوظ کر لیا ہے تو انہوں نے تمام لوگوں کو دریا میں گھس جانے کا حکم دیا اور فرمایا یہ دعا پڑھو نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور لشکر کے اکثر لوگ ایک دوسرے کے پیچھے چلنے لگے اور گہرے پانی پر بھی چلتے رہے، حالانکہ دریائے دجلہ بہت جوش میں تھا اور بہت جاگ پھینک رہا تھا اور ریت اور مٹی کی وجہ سے ان کا رنگ سیاہ ہو رہا تھا اور لوگوں کی 2 کی جوڑیاں بنی ہوئی تھی اور وہ دریا پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح باتیں کر رہے تھے جس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے تھے۔ ایران والے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ اس کا انہیں وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ گھبرا کر ایسے جلدی میں بھاگے کہ اپنا اکثر مال وہاں چھوڑ کر گئے اور 21ویں ہجری سفر کے مہینے میں مسلمان اس شہر میں داخل ہوئے اور کسریٰ کے خزانوں میں جو 3 ارب تھے ان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور شیریا اور اس کے بعد کے بادشاہوں نے جو کچھ جمع کیا تھا اس پر بھی قبضہ ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بن حفص بن عمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گھوڑے مسلمانوں کو لے کر پانی پر تیر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ چل رہے تھے اور سعد کہہ رہے تھے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ کی قسم اگر ہمارے لشکر میں بدکاری اور گناہ اتنے نہیں ہے جو نیکیوں پر غالب آ جائے تو اللہ ضرور اپنے دوست کی مدد کریں گے اور اپنے دین کو غالب کریں گے اور اپنے دشمن کو شکست دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اسلام ابھی نیا ہے اور اللہ کی قسم مسلمانوں کے لیے آج سمندر اور دریا ایسے مسخر کر دیے گئے ہیں جیسے ان کے لیے خشکی مسخر تھی۔ غور سے سنیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، مسلمان جیسے دریا میں فوج در فوج داخل ہوئے ایسے ہی اس سے فوج اور در فوج نکل بھی ضرور جائیں گے۔ چنانچہ مسلمان دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ایسے چھا گئے کہ پانی کسی جگہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور خشکی پر چلتے ہوئے وہ جتنی باتیں آپس میں کرتے تھے اب اس سے زیادہ کر رہے تھے۔ اور جیسے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا مسلمان آخر دریا سے باہر نکل گئے، نہ ان کی کوئی چیز گم ہوئی اور نہ ان میں سے کوئی ڈوبا۔ حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سارے مسلمان صحیح سالم پار ہو گئے، البتہ بارک چشمے کا رہنے والا ایک آدمی جسے غرقدہ کہا جاتا تھا وہ اپنی سرخ گھوڑی کی پشت سے نیچے گر گیا اور وہ منظر اب تک میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کی گھوڑی اپنی گردن کے بالوں سے پسینہ جاڑ رہی تھی،
گرنے والے صاحب پانی کے اوپر ہی تھے۔ حضرت قحطہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کی لگام ان کی طرف موڑی اور اپنے ہاتھ سے انہیں پکڑ کر کھینچتے رہے یہاں تک کہ وہ بھی دریا کے پار ہو گئے، اور لشکر میں سے کسی کی بھی کوئی چیز پانی میں نہیں گری، صرف ایک پیالہ گرا تھا جو ایک پرانی رسی سے بندھا ہوا تھا، وہ رسی ٹوٹ گئی، اس لیے پیالہ گر گیا اور پانی اسے بہا کر لے گیا۔ پیالے والے کے جوڑی دار نے عار دلاتے ہوئے اس کو کہا، تمہارے پیالے کو تقدیر کا ایسا تیر لگا کہ وہ پانی میں گر گیا۔ پیالے والے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے لشکر میں سے صرف میرا پیالہ ہرگز نہیں لیں گے۔ چنانچہ دریا کے موجوں نے وہ پیالہ ساحل پر پھینک دیا، اور گھاٹ کے پرلے کنارے کے پہرہ دینے والوں میں سے ایک آدمی کی نگاہ اس پیالے پر پڑی۔ اس نے اپنے نیزے سے اسے اٹھا لیا، اور جب سارا لشکر دریا پار کر گیا تو وہ پیالہ لے کر لشکر میں آ گیا اور پیالے کے مالک کو تلاش کرنے لگا۔ آخر وہ مالک مل گیا اور اس نے اپنا پیالہ لے لیا۔ حضرت عمیر سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ لوگوں کو لے کر دجلہ میں داخل ہونے لگے تو سب لوگوں نے جوڑیاں بنا لی۔ حضرت سلمان حضرت سعد کے جوڑی دار تھے اور پانی پر ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت سعد نے یہ آیت پڑھی، ذالک تقدیر العلیم، سورہ یاسین آیت نمبر 38۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے۔ دریا میں پانی بہت چڑھا ہوا تھا اور گھوڑا کچھ دیر سیدھا کھڑا رہتا، جب تک جاتا تو دریا میں ایک ٹیلہ ظاہر ہو جاتا جس پر وہ زمین کی طرح کھڑے ہو کر آرام کر لیتا۔ مدائن شہر میں اس سے زیادہ عجیب منظر کبھی پیش نہیں آیا تھا، چونکہ پانی کے بہت زیادہ ہونے کے باوجود جگہ جگہ ٹھیلے ظاہر ہوئے تھے، اس وجہ سے اس دن کو ٹیلوں کا دن کہا جاتا تھا۔ ابو نعیم نے بھی حضرت عمیر سعدی سے اسی جیسی روایت نقل کی ہے، لیکن اس کی روایت میں مضمون اس طرح ہے کہ مدائن میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا، اور چونکہ جو بھی تک جاتا تھا اس کے سامنے فوراً ایک ٹیلہ نمودار ہو جاتا تھا جس پر وہ آرام کر لیتا تھا، اس لیے اس دن کو ٹیلوں والا دن کہا جاتا تھا۔ حضرت قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم دجلہ میں داخل ہوئے تو وہ کناروں تک لبالب بھرا ہوا تھا۔ جب ہم اس جگہ پہنچے جہاں پانی سب سے زیادہ تھا، وہاں گھوڑے سوار کچھ دیر کھڑا رہا تو پانی اس کی پیٹھی تک بھی نہ پہنچا۔ حضرت حبیب بن صحبان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلمانوں میں سے ایک آدمی جن کا نام حجر بن عدی تھا، انہوں نے کہا، کیا تمہیں پار کر کے دشمن تک جانے سے صرف پانی کا یہ قطرہ ہی روک رہا ہے؟ پانی کے قطرے سے مراد دریائے دجلہ لے رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا تعالیٰ کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا گھوڑا دریائے دجلہ میں ڈال دیا۔ جب انہوں نے ڈالا تو تمام لوگوں نے اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ جب دشمن نے انہیں یوں دریا پار کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو دیو ہے، دیو، اور پھر وہ سارے بھاگ گئے۔ حضرت حبیب بن صحبان ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب مسلمان مدائن والے دن دریائے دجلہ پار کر رہے تھے تو دشمن انہیں دریا پار کرتے ہوئے دیکھ کر فارسی میں کہنے لگے، یہ تو دیو ہے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، تمہیں اب انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے لڑنا ہوگا۔ اس سے وہ مرعوب ہو گئے اور انہیں شکست ہو گئی۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اپنے ایک ساتھی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ہم دجلہ کے پاس پہنچے تو وہ بہت بڑا چڑھا ہوا تھا اور اجمی لوگ دریا کے اس پار تھے۔ ایک مسلمان نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ ڈوبا نہیں بلکہ اس کا گھوڑا پانی کے اوپر چلنے لگا۔ یہ دیکھ کر باقی تمام لوگوں نے بھی بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے اور وہ سب پانی کے اوپر چلنے لگے۔ جب اجمی لوگوں نے انہیں دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو دیو ہے، دیو۔ پھر ان کا جدھر منہ اٹھا ادھر بھاگ گئے۔
دوستو اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمتگار تھے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے قرآن پر ان لوگوں کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بھی فرماتے ہیں اللہ نے سچ کہا ہے، اور ان کا اپنی زندگی پر اتنا بھروسہ نہیں تھا جتنا اپنی زندگیوں پر وہ ناز نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ کے کلام، اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی پر ناز کر رہے تھے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی آسانی فرمائی۔ دریاؤں پر انہوں نے گھوڑے دوڑائے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا، ان کا اللہ پر یقین تھا۔ دوستو یقین مانیے، اگر ہم اللہ پر یقین کریں اور اللہ کے کلام پر یقین کریں تو ہمارے زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں آ جائیں گی۔ اگر کوئی بھی مشکلات آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں طاقت دے گا، اور اس مشکل کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ہماری زندگی سے نکال دے گا۔ تو دوستو اللہ کی دین پر اپنی زندگی لگائے، یقین مانیے یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی اسی لیے دی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔